السلام علیکم فرینڈز، اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس آلسو۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ہم چلتے اپنی اسٹوری کی جانب، ستم گڑھ پارٹ نمبر 2۔ ادھر دین محمد اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا پانی کا گلاس تو لاؤ، اور ہاں میں نا چارہ لے کے آیا ہوں بھینسوں کا، اور ابھی وہ چارہ ڈالنے 2 منٹ میں جاؤں گا۔ اب دودھ نکالنے کے لیے برتن بھی لے آؤ بیٹا۔ تو عرفہ زویا جو ہوتی ہے وہ کانوں میں ہینڈ فری ڈال کے گانے سن رہی ہوتی ہے، اور اس کی امی اسے پیچھے سے چپل اٹھا کے مارتی ہے۔ تبھی زویا پیچھے دیکھتی ہے کہ اس کی امی ہے۔ اس کی امی اسے کہہ رہی ہوتی تمہارا ابو تمہیں کب سے بلا رہے، تم سن نہیں رہی ہو؟ امی جان میں تو گانا سن رہی تھی، میں نے تو نہیں سنا کہ ابا کیا بول رہے ہیں۔ کمبخت ماری، جاؤ ابا کے لیے پانی لے آؤ، اور اس کے بعد کچن میں پڑے ہوئے برتن وہ بھی لے آنا، دودھ نکالنے والے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچاری باتیں سن کے اور یہ ڈانٹ کھا کے، جیسے کہ اسے مار بھی پڑی ہوتی ہے، وہ باتیں دیکھ کے باہر صحن میں چارپائی پہ اپنا فون رکھ کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ باہر چارپائی پہ اپنا فون رکھ کے چلی جاتی ہے، اس کا بابا بھی باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے دن چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ بادلوں کو دیکھ کر یہی آس لگا رہے ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، لیکن گرمیاں تو اتنی سخت کہ اوپر سے ہوا بھی نہیں لگتی تھی۔ ادھر سے زویا مہارانی پہلے خود پانی پی رہی تھی، پھر اسے یاد آتا ہے کہ ابا کو بھی پانی دینا تھا۔ پانی کا گلاس وہ بھر کے اب برتن ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہوا بیٹا زویا، پانی نہیں بھرا گیا اب کیا گلاس میں؟ نہیں بابا میں تو ابھی برتن ڈھونڈ رہی۔ بیٹا جی برتن بعد میں مل جائیں گے، پہلے پانی لاؤ، ادھر ہم پیاس سے نہ مر جائیں۔ بابا رکیے ہم آتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کمبخت لڑکی کا کیا ہوگا، کام کے لیے بولو تو اسے کام نہیں ہوا جاتا، اور ابھی بھی فون کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ ہاں میری بڑی بیٹی تو ایسی نہیں تھی، ارے دوسری والی وہ نہ ابھی کپڑے سیل رہی ہے، ابھی وہ آنٹی آئیں گی نا محلے کی تو اس کو کپڑے دینے ہیں۔ ہاں وہ کتنی سگھڑ اور سمجھدار ہے، جتنی وہ سگھڑ اور سمجھدار ہے اتنی یہ نکمی اور بے وقوف ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دین محمد، ہاں کون؟ ہاں وہ آپ کو نا سائیں نے بلایا ہے۔ سائیں نے بلایا ہے؟ خیر تو ہے نا بابا سائیں؟ ہاں خیر ہے، وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا کس سلسلے میں؟ وہ تو سائیں نے ہمیں نہیں بتایا، سائیں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو بلا کے لے آئیں کیونکہ وہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ کام ہے، سائیں کی طرف جانا ہے۔ تو بھینسوں کو کون دیکھے گا؟ ہاں تم نا سائیں کو بولو ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں، دودھ وغیرہ گھر پہ چھوڑ کے پھر ہم آتے ہیں، تو مغرب کے ٹائم پہنچ جائیں گے۔ ہم سائیں کو بتا دیں؟ ہاں بتا دیجیے گا سائیں کو کہ ہم پہنچ جائیں گے اس ٹائم پر جو ٹائم انہوں نے دیا ہے۔ پر یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، ٹائم تو تمہیں دیا گیا ہے دین محمد کہ عشاء کی اذان سے پہلے تک پہنچ جانا، ورنہ دوسرے دن سائیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہوتا بھی کچھ ایسا تھا، سائیں کسی کو بلاتا تھا مطلب اسے اسی وقت پہ جانا ہے، اگر وہ اس وقت نہ گیا تو بعد میں سائیں وہ بات ہی نہیں بتاتے تھے۔ اب دین محمد کو کسی بھی طرح سے جلدی پہنچنا تھا۔ ادھر وہ زویا اسے ہنس کے پھر سے اپنا موبائل چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بیٹا میں باہر جا رہا ہوں، برتن پاپا میں لائی نہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ ہم بعد میں لے لیں گے۔ دین محمد کہتا ہے کہ وہ بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈال کے پانی وانی پلا کے پھر وہ سردار کے یہاں نکل جائے گا بات سننے کے لیے، کیونکہ اس وقت بہت شدید گرمی بھی پڑ رہی تھی، اور وہ زویا رانی صاحبہ تو جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ کوئی پڑھائی بھی نہیں کر رہی تھی، ایگزام سر پہ تھے۔
ارے زویا، تم کچھ نہیں تو کم سے کم کھانا ہی بنا لیا کرو، اتنے سارے کام ہم اکیلے کیسے کریں گے زویا؟ دیکھو، میں سے نہ ہو پائیں گے اتنے سارے کام۔ صبح تو میں نے ناشتہ بنایا تھا اور برتن بھی تو دھوئے تھے میں نے، تو تم نے ہم پر کون سا احسان کر دیا؟ بیٹا جی، جب ہم تمہاری عمر کے تھے نا، ہم پورا گھر سنبھال لیا کرتے تھے، اور یہاں تمہیں کام کا بولو تو تمہیں مرچی لگ جاتی ہے کام کے لیے۔ اماں سائیں، کم سے کم آپ تو ایسا نہ بولے کریں۔ ہاں ہاں، ہم ایسا بولتے ہیں، باقی آپ تو دودھ کے دھلے ہو۔ ہم بابا سائیں کو بولیں گے کہ ہم نے مجھے اتنی باتیں سنائی۔ تمہیں تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ بات بابا سائیں تک لے جانی ہے تمہیں۔ ادھر میر شاہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب دین محمد آئے، وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرے، اور وہاں حمزہ اپنے روم میں ایسی چلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی خوشی میں کہ جلدی جلدی رشتہ ہو جائے گا اور جلدی سے جلدی زویا اس کی ہو جائے گی، اور پھر وہ آرام سے اپنی زندگی جیے گا۔ لیکن حالات کے بارے میں کوئی واقف نہ تھا کہ پیار سے زندگی جی جائے گی یا پھر کوئی اور محض آرائش شروع ہو جائے گی۔ ادھر میر شاہ سائیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر مانور بیگم اپنے ملازموں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میٹھا بنا دیجیے گا، ہو سکتا ہے بات بن جائے تو میٹھا کھلانے کے لیے ہونا تو چاہیے نا۔ یہ کیا، آپ کے بیٹے کے لیے تو بڑے بڑے گھروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں رشتہ کرو گے اور اس کسان کی بیٹی کے ساتھ؟ کیا کریں، جہاں بیٹے کے دل کا رایا، مطلب جہاں اسے دل، وہاں تو جائیں گے نا ہم۔ تو پہلے آپ دین محمد کو لا رہے ہو، اور آپ کے حمزہ تو سب سے چھوٹا ہے نا، حمزہ سے پہلے عمر کے بارے میں سوچو نا۔ عمر کے لیے ہم نے سوچی ہوئی ہے، بس حمزہ کا معاملہ سیٹ کر دیں، پھر ہم عمر کے لیے بھی رشتہ لینے جائیں گے جہاں ہم نے سوچا۔ ہاں تو پھر نا بڑے ایونٹ کیجیے گا، اور نا سارے گاؤں والوں کو نا بریانی گھر تک پہنچائیے گا۔ ارے شادی تو ہم بہت اچھے سے کریں گے، لیکن پہلے رشتہ تو ہو جانے دیجیے۔ وہ وہاں پہ آرام سے اپنے گانے سن رہی ہوتی ہے، دنیا سے بے خبر، جسے اپنی تقدیر کا فیصلہ ہوتے یا پھر بنتے بگڑنے کی کوئی پرواہ نہ تھی، جسے اپنے پیپرز کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ آرام سے اپنا فون چلا رہی تھی، اور اسے یہ بھی پرواہ نہ تھی کہ اس کی امی اگلے منٹ آ کے اسے پھر ڈانٹ لگائے گی۔ کہتے ہیں کہ خوب ہوتی ہے ان کی زندگی جنہیں زندگی کا اندازہ ہی نہ ہو کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وہ وہاں پہ بہت خوشی سے اپنی زندگی کے دن جی رہی ہوتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں۔ اگلے ہی پل اس کی امی آ کے دروازہ پہ دستک دیتی۔ کیا ہوا زویا؟ ارے اب اٹھو بھی، کھانا کب کھاؤ گی؟ امی بس تھوڑا سا ڈرامہ دیکھ لو، پھر آ کے میں کھانا کھاتی ہوں۔ بیٹا جی، آپ اتنے کیا اس موبائل میں چپکے رہتے ہو؟ وہاں آپ کا بابا کو سائیں نے بلایا ہے اماں، پر کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، پتہ نہیں کون سی بات ہے جس کے لیے بلایا ہے۔ آدھے گھنٹہ ہو جاتا ہے، وہاں پر دین محمد پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں میر سائیں سے پہلے کہتے ہیں، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے دین محمد۔ ہاں سائیں، بتائیں کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے؟ پہلے تو آپ یہاں صوفے پہ بیٹھ جائیں، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سائیں، آپ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں پلیز بنا کسی تکلف کے کہیں سائیں۔ ہم وہ کیا سائیں، ہم وہ آپ سے رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں سائیں، کیا بتائیں،
بڑی غربت میں بڑی بیٹی کی شادی کروائی، ابھی 2 ہیں اور ایک تو سوگڑ ہے، پر جو تیسری نمبر ہے اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہم آپ سے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سائیں ابھی تو دونوں کا ہی کہیں رشتہ نہیں ہوا، آپ کی نظر میں ہے کوئی لڑکا تو بتائیے سائیں۔ نہیں، ہم تو آپ سے رشتے کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سائیں میں کچھ سمجھا نہیں، اب آپ ہمیں کچھ بولنے دیں گے جو ہم بولیں؟ مطلب یہ کہ ہم آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ مطلب دین محمد کو بہت جھٹکا لگتا ہے کہ وہ ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ سائیں، ہمارے ایسے نصیب کہ آپ ہم سے رشتہ جوڑیں۔ جی ہم تو بتائیں آپ کون سی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کی چھوٹی بیٹی کا؟ عظمیٰ کا؟ نہیں تو پھر کس کا؟ زویا کا؟ ہاں زویا کا۔ زویا ہمیں اپنے چھوٹے بیٹے حمزہ کے لیے چاہیے۔ کیا آپ کو ہمارا رشتہ قبول ہے؟ اگر ہے تو ہم مہانور بیگم کو بھیجیں رسم کے لیے آپ کے گھر۔ سائیں پھر بات تو کر لیں ہم گھر والوں سے، پھر کل آ کے ہم آپ کو جواب دیں سائیں۔ ٹھیک ہے دین محمد، ہمیں یقین ہے آپ ہمیں نا امید نہیں کریں گے، آپ ہماری بات ضرور سمجھیں گے اور ہمیں اپنی بیٹی ہمیں دے دیں گے۔ ہم آپ سے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی زویا کو۔ دین محمد ابھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ بہت شاکڈ ہوتے ہیں، پر میں دوسری بیٹی چھوڑ کر تیسری بیٹی کی شادی کیسے کروا سکتا ہوں سائیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، میں اپنے اولاد میں فرق کیسے کر سکتا ہوں؟ دین محمد، میں ابھی شادی کرنے کا تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں، میں بس ابھی منگنی کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو ہم شادی کر دیں گے۔ پر سائیں، پر کچھ نہیں دین محمد، آپ اپنے گھر والوں سے بات کیجئے پھر ہمیں جواب دیجئے۔ دین محمد تو بڑے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں ہم، بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی بیاہ دیں گے تو بڑی کا کیا ہوگا؟ وہ یہ سب سوچتے سوچتے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تب وہ گھر پہنچ بھی جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر شام کے 7 بج جاتے ہیں اور دین محمد گھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے تفصیل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا دین محمد؟ کچھ ہوا ہے؟ ان کی بیوی ان سے کچھ پوچھتی ہے۔ نہیں سائیں، کچھ نہیں، بس برتن پڑے دین محمد، جائیے اب دودھ وغیرہ لائیے، ہمیں چائے بھی بنانی ہے۔ وہ شام کو مہمان آئے ہیں، ابھی تک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو چائے بنانی ہے ہمیں۔ مہمان آئے ہیں؟ ہاں، وہ دوسری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لیں، پھر ہم انہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ دین محمد کی سب سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم